قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ امام الانبیاء و رسل خدم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی عفو عافی غفور جمیل وہاب غنی کریم عزیز خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک اس میں ہر حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ماہ شعبان و معظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے ماہ شعبان معظم کا مہینہ مبارک ہو۔ حضرات محترم، اس مہینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو حضرات محترم، محبت کا یہ اصول ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے کسی نے سوال کیا کہ تم نے اتنے شہر گھومے ہیں، پس قدام شہر جہاں خوشتر است، تمہیں ان سب میں سے کون سا شہر زیادہ پسند آیا؟ تو عارف رومی فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جواب دیا گفت آں کہ شہر دروئے دل بر است، مجھے وہ والا شہر زیادہ اچھا لگا جہاں میرا محبوب رہتا ہے۔ محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے تمہارے شہر کی، قسم اس لیے نہیں کہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے، قسم اس لیے نہیں وہاں پر جنتی پتھر حجر اسود ہے، قسم اس لیے نہیں کہ وہاں پر مقام ابراہیمی ہے، قسم اس لیے نہیں وہاں پر صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، قسم اس لیے نہیں کہ وہاں عرفات کا مقدس میدان ہے، بلکہ قسم اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تمہارے شہر کی قسم۔ یہ قسم کس لیے کھائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے وہاں آپ جلوہ فرما ہے، وہاں آپ جلوہ فرما ہے، اس لیے قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں وہ خدا نے مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے سے بہت محبت فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور آپ اسی مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے۔ حضرات محترم، ہم شعبان کے مہینے کو بہت معظم سمجھتے ہیں، مگر اس میں ایک ایسی رات ہے جو بڑی بابرکت رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کو سجدے میں گئے
اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں نے سوچا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پاؤں کے گھٹنے کو ہلایا تو آپ نے اپنا سر اٹھا لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا عائشہ کہ تم نے گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے حق میں خیانت کی؟ کہا نہیں حضور، آپ نے سجدہ طویل کر دیا اور میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی کہ یہ کون سی رات ہے؟ کہا حضور خدا اور خدا کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نے فرمایا اے عائشہ یہ 15 شعبان معظم کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور خاص نظر فرماتا ہے۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اگر کوئی مغفرت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت بھی قبول کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو عبادت میں مشغول رہتے۔ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات آپ میرے پاس تشریف لائے اور پھر جلدی سے اٹھ کر کہیں چلے گئے، حتیٰ کہ یہ رات میری باری کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج میرے گھر رکنا تھا، آپ جلدی سے اٹھ کر نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ قبرستان میں پہنچے اور سر انور کو عثمان کی طرف اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ میں تم پر ظلم کر رہا ہوں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں عرض کی حضور کہ میں نے یہ گمان کیا کہ آپ کسی اور بیوی کے گھر تشریف لے جا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ 15 شعبان معظم کی رات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضرات محترم اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان پر جایا کرتے تھے، تو حضور کی سنت کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ حضور کی سنت ہے قبرستان میں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب برات کی رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔